ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھائی، اس کو یاد کر لیں۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، وما قرب الیہا من قول وعمل، اور ہر وہ قول اور عمل جو مجھے جنت کے قریب لے جائے۔ یہ دعا ضرور یاد کریں۔ اسی طرح حدیث میں آتی ہے ایک اور دعا، یہ راتوں کو اٹھ کے مانگنے کی دعائیں ہیں۔ اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے۔ کیسی پیاری دعا ہے۔ اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ ہمارے علماء کا معمول تھا، جب بھی کوئی عورت اپنے شوہر سے پریشان ہے، شوہر اپنی بیگم سے پریشان ہے، ماں باپ بچوں سے پریشان ہے، تو یہ دعا پڑھنے کا ان کو حکم دیتے تھے۔ یہ سورہ فرقان کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، یہ یاد کر لیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ سیکنڈ لاسٹ سے پہلے والی آیت ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا سربراہ بنا جو نیک ہوں، یعنی ہماری ماتحتوں کو کیا بنا دے، بیوی بچوں کو نیک۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ اس آگ کا جس کا تو نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے، اس آگ کو ہم سے دور کر دے، ایسے ان گناہوں سے ہمیں بچا لے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں جاتے ہیں، اور اے اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، خوف سے اور جنت کی لالچ میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو آج سے اپنا سب سے بڑا ہدف یہ بناؤ کہ ہمیں موت کے بعد جنت چاہیے اور جہنم سے دوری چاہیے۔ سب سے زیادہ اپنی دعاؤں میں اس کو مانگا کرو، اور جنت والے اعمال بھی۔ یہ نہیں مانگا کرو کہ اللہ برائی نہ چھوٹے جنت میں چلا جاؤں، یہ علماء کہتے ہیں ایک قسم کا کفر ہے یہ۔ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، نبی نے دعا سکھائی، اے اللہ میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں اور ہر وہ بات اور وہ عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے، اس عمل کی بھی توفیق دے اور اس بات کی بھی توفیق دے۔ بعض دفعہ عمل انسان کو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے، لیکن اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت سے دور کر رہی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت کے قریب لے کے جاتی ہیں، لیکن اس کا عمل اس کو جنت سے دور کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھائی، اس کو یاد کر لیں۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، وما قرب الیہا من قول وعمل، اور ہر وہ قول اور عمل جو مجھے جنت کے قریب لے جائے۔ ماں باپ کی فرما برداری جنت کے قریب کرتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی جنت سے دور کرتی ہے۔ اور اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کی آگ سے۔ وما قرب الیہا من قول وعمل، مجھے ہر اس عمل سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے، اور ہر اس بات سے بچا دو مجھے جہنم کے قریب کر دے۔ بعض باتیں آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہیں، فضول کے تبصرے، لوگوں پہ جھوٹے الزامات، غیبتیں، لڑوانے والی باتیں، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر۔ قرآن کہتا ہے نا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر وہ شخص جو تانا زنی کرتا ہے اور چغلیاں کر کر کے لڑواتا ہے، کیا جنت میں جائے گا؟ ہوتے ہیں نا دفتروں میں باس کے چمچے ہوتے ہیں کچھ، اس کی شکایت باس کو جا کے، اس کی چغلی اس کو جا کے، اس کی چغلی اس کو جا کے، پورے ادارے کی ایسی کی تیسی۔ کچھ گھروں میں ہوتی ہیں بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی، اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف، اماں کو بہو کے خلاف۔ اس قسم کی لیڈیز بھی مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں۔ جب بھائی بہن سے مل کے گھر آئے گا تو بیگم سے پھٹا ہوگا، ویسے ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے، تو اس کا مطلب ورغلایا کس نے ہے؟ بہن نے۔ ابے بھائی تو اپنے گھر میں انجوائے کر لائف کو یار، تو ان کے گھر میں جا کے یہ کیوں پڑی رہتی ہے، یوں کی پڑی رہتی ہے، نندیں آتی ہیں نا، وہ جو مرضی کری رہے، یہ تو تیرے میاں کا کام ہے نا، اس کو کیوں جا کے پش کر رہی ہے؟ سست ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہونا برا ہے۔ بھائی کوشش کرو یار، جیسے تیسے لوگ برداشت کر رہے ہیں تو دعائیں دو، ماشاءاللہ بھائی صاحب آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کی بیگم ایک ذرا بھی کام نہیں کرتی، مگر آپ پھر بھی الحمدللہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تو اللہ کرے آپ کو بھی ایسے ہی داماد بھی ایسا ہی ملے۔ یہ ہونا چاہیے نا۔